بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی ٹاک شوز میں خوش آمدید ناظرین۔ کل کا دن نیپال کے لیے ایک آزادی کا دن تھا۔ نیپالی جو تھے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے سڑکوں پر نکلے۔ انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کو جام کیا، تمام سڑکوں کو جام کیا اور اپنے حقوق کے لیے اچھے طریقے سے لڑے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو وہاں پہ بھی بہت زیادہ کرپشن تھی، جتنے بھی پارلیمنٹیرین تھے، سیاستدان تھے، ان کا رہن سہن بہت زیادہ مہنگا تھا اور اچھے کپڑے پہنتے تھے، باہر اپنے بچوں کو بھیجتے تھے، وہاں سے ان کو تعلیم دلوا رہے تھے، ملک کا پیسہ باہر لے کے جا رہے تھے۔ تو جس کی بیس پہ نیپال کے اندر جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں ان کے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جب ان میں سے کچھ لوگ، کچھ اسٹوڈنٹ ایسے تھے جو کہ نکلے، انہوں نے اپنا جو لوہے قلم تھا اس کو بلند کیا اور آپس میں میٹنگز کی کہ اس طرح تو ملک نہیں چلنے والا، کہ جس طرح یہ ہمارے ملک کو برباد کر رہے ہیں، ہمارے جمع پونجے، ہمارے خون پسینے کا ٹیکس جو ہم ان کو دیتے ہیں یہ کھا جاتے ہیں، اور کھانے کے بعد جو ہے اپنے بچوں کو بھی لگاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اچھی رہائشیں اختیار کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں چلنے والا۔ پوری قوم ایک قوم بن کر باہر نکلی۔ انہوں نے کچھ میڈیا پر یہ بھی ویڈیوز دکھائی گئیں کہ نیپال کے اندر جو تھا تقریباً 25 کے قریب ایسی ویب سائٹ تھیں جن کو کہ بند کیا گیا، جس میں ٹویٹر، یوٹیوب، ایکس، ٹک ٹاک، تاکہ لوگوں تک کسی قسم کی رسائی نہ پہنچ سکے۔ وہ اس لیے تھا کہ لوگوں کو انفارمیشن نہ ملے اور یہ جیسے تیسے ملک چل رہا ہے اس کو آگے لے کے چلا جائے۔ لیکن یہ بین کی صورتحال جب ان سے پوچھی گئی تو ان کا کہنا تھا، پارلیمنٹرین کا یا حکومت کا، کہ یہ جو ہے ہمارے رولز اور جو ملک کی ریگولیشن ہے ان کو فالو نہیں کرتے، جس کی بنا پر ہم نے ان پہ پابندی لگائی۔ حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہی تھا کہ جو کرنٹ سچویشن کی جتنی بھی انفارمیشن تھی لوگوں تک نہ پہنچ سکے اور اس کی رسائی نہ ہو سکے۔ تو جتنی بھی ان پر جو الزامات تھے جو کرپشن کے، اس کو چھپانا چاہتے تھے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے پھر باہر نکلنا شروع کیا، ایک چوراہے پہ اکٹھے ہوئے، دوسرے پہ ہوئے، تیسرے پہ ہوئے، اور چلتے چلتے انہوں نے خوب اپنا جو تھا لوہا منوایا اور ان پارلیمنٹرین کو باہر نکالا ہے۔ وہ فوج کی گاڑیاں تو باہر نکلی، لیکن فوج کیا کر سکتی تھی جب اتنی لوگ اور عوام باہر نکل آئے۔ تو آپ کو ہم آگے چل کے اس ویڈیو میں کچھ ویژول دکھائیں گے کہ کس طرح انہوں نے ان پارلیمنٹرین ہاؤسز کو جلایا، ان کے گھروں کو باہر نکالا، ان کی گاڑیوں کو نکالا، کس طرح آگ لگائی اور اپنے حقوق کے لیے۔ اور آپ کو بتائیں کہ یہ جو حکومت تھی ان کے سارے وزراء جو تھے اندر پھنس گئے تھے، بعد میں آرمی کے ہیلی کاپٹرز آئے، انہوں نے وہاں سے ان کو نکالا اور نکالنے کے بعد ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ لیکن ہم آپ کو کچھ ایسے ویژول دکھائیں گے کہ جس کے اندر آپ دیکھ سکیں گے کہ لوگوں نے ان چیزوں کو اپنے گھر کے لیے نہیں لے کے گئے۔ جیسا کہ ہم آپ کو دکھائیں کہ گاڑیاں تھی، اتنی مہنگی گاڑیاں تھی، لوگوں نے ان کو باہر نکال کر آگ لگائی۔ اگر وہ چاہتے تو ان گاڑیوں کو باہر نکال کے اپنے گھروں کو لے جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے جتنی بھی آگ لگائی اور چیزوں کو جلایا وہ اس لیے باہر نکلے تھے کہ ملک کو ان ہتھ کنڈوں سے، ان جو غیر جمہوری لوگ ہیں ان سے پاک کیا جائے۔ ان میں سے کچھ وزراء ایسے بھی تو اپنے گھروں میں پھنس گئے، لیکن انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ وہ باغ کا جب اوپر گئے تو وہاں پہ بھی آگ لگی ہوئی تھی، اور آگ سے بچنے کے لیے لوگوں نے ان کو بولا کہ آپ نیچے ہیں، ہم آپ کو نکال دیتے ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ شروع میں ہم بتانا بھول گئے کہ یہ جب لوگ باہر نکلے ان میں سے کچھ لوگوں پر ہتھی گولیاں چلائی گئی، جن میں سے کچھ علی لمحات میں تقریباً 4 سے 5 ہلاکتیں ہوئی۔ پھر دھیرے دھیرے یہ بڑھتی تقریباً 20 سے 30 لوگ جو تھے اپنی جانیں گنوا بیٹھے بس۔ لیکن ان جانوں کا جو تھا حاصل یہ تھا کہ پورا نیپال جو باہر نکلا اور انہوں نے اس حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ تو ہم آپ کو یہ ویژول دکھاتے ہیں، آپ دیکھیے کہ کس طرح نیپال کی عوام نے ایک جوش اور ایک ولولہ ہو کر ان کرپٹ حکمرانوں کا جو تھا
कलाकमा किया और उनको बाहर निकाला और एक नई जमहूरी जो हुकूमत है उनको बनाने में ये कामयाब होंगे। तो नाज़रीन ये तो पता चलेगा आने वाले दिनों में कि किस तरह नेपाल की ये जद्दोजहद है इसको सब्ज़ यानी उसको हलाली परचम के अंदर किस तरह वो निकालने में कामयाब होते हैं या इससे बदतर हालात होते हैं। लेकिन जिस तरह लोग और आवाम निकले हैं, बाशऊर हैं, पढ़े लिखे और ये जो जेंसिस हैं, ये न्यू जनरेशन है जिन्होंने आकर इस तहरीक को संभाला है और बाहर निकले हैं। तो सुनने में यही आ रहा है कि वो इस तहरीक को बड़े अच्छे तरीके से और मुल्क की कामयाबी के लिए आगे लेकर चलेंगे। तो आइए हम आपको विजुअल दिखाते हैं जो आज तक हमें मसूल हुए हैं। आप भी देखकर परेशान होंगे कि किस तरह उन्होंने अपने मुल्क में इन गैर जमहूरी हथकंडों और रवैयों को बाहर निकाल फेंका है। तो आइए देखते हैं।